بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمپ ریکرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ بلیک زیرو کی جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ عمران اور سیکرٹ سروس کی ٹیم کی رات کو روانگی کے بعد صبح کو کافرستان پہنچا تھا۔ چونکہ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ عام مسافر کے روپ میں بذریعہ طیارہ کافرستان کے شہر راگپور پہنچا تھا۔ جن پہاڑیوں کے متعلق اطلاعات ملی تھیں کہ ان پہاڑیوں میں کیمپ بنایا جا رہا ہے، یہ پہاڑیاں راگپور کے قریب تھیں۔ راگپور پہنچنے کے بعد بلیک زیرو سیدھا راگپور کی ایک نئی آبادی کرشن پورہ میں پہنچا۔ کافرستان میں سیکرٹ سروس کی فورن سروس کو وہ بطور X2 پہلے ہی مطلع کر چکا تھا کہ X2 کا ایک خصوصی نمائندہ جس کا نام طاہر ہے راگپور پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ کافرستان کے فورن ایجنٹ نوٹران نے اسے کرشن پورہ کی ایک کوٹھی کا پتہ بتا دیا۔ اسے بتایا تھا کہ وہ خود بھی وہاں موجود رہے گا۔ چنانچہ بلیک زیرو نے کرشن پورہ کے پہلے چوک پر پہنچتے ہی ٹیکسی چھوڑ دی، اور ٹیکسی کے واپس چلے جانے کے بعد وہ ٹہلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ نوٹران کی بتائی ہوئی کوٹھی میں موجود تھا۔ مخصوص کوڈ کے تبادلے کے بعد نوٹران نے اس سے مصافحہ کیا اور اپنے ایک ساتھی سے بھی تعارف کرایا۔ اس کا نام نوٹران نے فیصل بتایا تھا۔ آپ اس سے پہلے کبھی کافرستان نہیں آئے؟ نوٹران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہزاروں بار آیا ہوں، مگر میرا سیکشن سیکرٹ سروس سے علیحدہ ہے، اس لیے میں براہ راست کبھی سامنے نہیں آیا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، اسی لیے آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بہرحال فرمائیے، X2 کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نوٹران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس بار ایک اہم مشن درپیش ہے۔ X2 نے اپنی ٹیم عمران کی لیڈرشپ میں پیراشوٹوں کی مدد سے راگپور کی ملحقہ پہاڑیوں پر اتار دی ہے۔ مجھے X2 نے علیحدہ بھیجا ہے تاکہ آپ سے رابطہ قائم کر کے کام کو خفیہ طور پر آگے بڑھایا جائے، اور اگر عمران یا اس کے ساتھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو ہم ان کی امداد کر سکیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوہ، مگر کیوں؟ ان پہاڑیوں میں کیا ہے؟ نوٹران نے چونکتے ہوئے کہا۔ ان پہاڑیوں میں اسرائیل کی ایک خفیہ فضائی اڈہ بنا رہا ہے تاکہ یہاں سے اس کے طیارے پاکیشیا کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر سکیں۔ ہم نے اس اڈے کو تباہ کرنا ہے، بلیک زیرو نے مختصر لفظوں میں مشن کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی اہم مشن ہے، لیکن پھر تو ان پہاڑیوں کے چپے چپے کی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ اس طرح تو ٹیم ویسے ہی پیراشوٹوں کی مدد سے نیچے اتری ہوگی، پکڑی گئی ہوگی۔ اگر X2 ہمیں پہلے سے الرٹ کر دیتا تو ہم رات کو ہی وہاں پہنچ جاتے، نوٹران نے کہا۔ اس کے علاوہ چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ تمام ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور کافرستان میں داخلے کے تمام راستوں کی انتہائی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اگر وہ عام طریقے سے آتے تو راستے ہی میں دھر لیے جاتے، اور شاید X2 خود چاہتا ہو کہ ٹیم پکڑی جائے تاکہ اڈے کی لوکیشن سامنے آ جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، X2 تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ نوٹران نے پوچھا۔ تم یہیں رہو، میں ان پہاڑیوں پر جاؤں گا، اور اگر میں نے مناسب سمجھا تو تمہیں کال کر لوں گا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اب ہمیں آپ کے ماتحت کام کرنا پڑے گا، یہ تو زیادتی ہے، آخر یہاں ہماری بھی حیثیت ہے، اس بار فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مسٹر فیصل، یہ X2 کا حکم ہے، میرا نہیں، سمجھے؟ اور X2 پر نکتہ چینی کرنے والے دوسرا سانس نہیں لے سکتے، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے فیصل، ہمارا کام حکم کی تعمیل ہے۔ مسٹر طاہر ظاہر ہے کہ کوئی خاص حیثیت ہی رکھتے ہوں گے، تبھی X2 نے ایسا حکم دیا ہے، نوٹران نے فیصل کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور فیصل کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ وہ شاید دل ہی دل میں X2 کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا۔ اب اگر اسے پتہ چل جاتا کہ جس X2 نے انہیں حکم دیا ہے وہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو پھر نہ جانے ان کی کیا حالت ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ بلیک زیرو یہاں اپنی اصل حقیقت کے ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ آپ مجھے ایک جیپ اور ان پہاڑیوں کا ایک نقشہ مہیا کر دیں، ساتھ ہی طاقتور ٹیلی اسکوپ اور ایک مشین گن، ایک ریوالور اور میک اپ باکس، بلیک زیرو نے نوٹران سے مخاطب ہو کر کہا، اور نوٹران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تم کس کے ماتحت کام کرنا پسند کرتے ہو؟ میں X2 سے تمہاری سفارش کر دوں گا، نوٹران کی جاتی بلیک زیرو نے فیصل سے مخاطب ہو کر کہا۔ علی عمران کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور وہ مجھے بے حد پسند ہے، فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، ویسے کچھ پتہ نہیں، شاید اب بھی تمہیں علی عمران کے ساتھ ہی کام کرنے کا موقع مل جائے،
بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی مطلوبہ چیزیں باہر پورچ میں موجود جیپ میں پہنچ چکی ہیں، اور یہ نقشہ ہے۔ نوٹران نے ہاتھ میں رول کیا ہوا کاغذ بلیک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں فی الحال جائزہ لینے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم سب کو کام کرنا پڑے، آپ لوگ تیار رہیں۔ بلیک زیرو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں، میں نے ان پہاڑیوں کو اچھی طرح دیکھا ہوا ہے، نوٹران نے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو ضرور چلیں، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں یہاں بیٹھنے سے وہاں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں کافی عرصہ پہلے ان پہاڑیوں پر شکار کھیلنے گیا تھا، اور میں نے وہاں کا چپا چپا دیکھ ڈالا تھا، فیصل نے کہا۔ اوہ، تو کیا ان پہاڑیوں پر درندے اور جنگلی جانور ہوتے ہیں؟ X2 کو تو یہ رپورٹ ملی تھی کہ وہاں جنگلی جانور ناپید ہیں، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ X2 کو جو اطلاع دی گئی ہے وہ بالکل درست ہے، میں نے بھی پوری پہاڑیاں چھان ماری تھیں، لیکن ایک جانور بھی نہ ملا، حالانکہ وہاں خاصے گھنے جنگلات ہیں، فیصل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، چلیں، آپ بھی چلیں، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ تینوں جیپ میں سوار ہو کر کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فیصل موجود تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر X2 اور پچھلی سیٹ پر نوٹران بیٹھا ہوا تھا، اور جیپ پوری رفتار سے پہاڑیوں کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ طاہر صاحب، ایک بات پوچھوں؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اچانک فیصل نے پوچھا۔ پوچھو، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ یا تو خود X2 ہیں یا پھر X2 کے بہت زیادہ قریب ہیں، فیصل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نوٹران بھی فیصل کی بات سن کر چونک کر سیدھا ہو گیا تھا۔ جناب، آپ X2 کی باتیں اس طرح کرتے ہیں اور اسے ملنے والی رپورٹوں سے ایسے آگاہ ہیں جیسے یا آپ خود X2 ہوں یا پھر X2 سے بے حد قریب ہوں، فیصل نے دلیل دیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو فیصل کی ذہانت کا دل ہی دل میں قائل ہو گیا۔ واقعی روانی میں اس نے بولتے وقت تاثر ہی ایسا دیا تھا۔ اوہ، آپ ذہین آدمی ہیں، آپ نے درست اندازہ لگایا ہے۔ دراصل میرا سیکشن انتہائی خفیہ طور پر کام کرتا ہے، اور میں بحیثیت انچارج X2 سے بے حد قریب ہوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ میں اس کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں، بلیک زیرو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ پھر تو آپ نے X2 کو دیکھا ہوگا؟ نوٹران نے اس بار اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، دیکھا ہے، مگر ہمیشہ نقاب میں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا وہ ہر وقت نقاب لگائے رکھتا ہے؟ آخر کبھی تو نقاب علیحدہ بھی کرتا ہوگا، فیصل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کرتا ہو، لیکن میں تو کئی بار دانستہ کوشش بھی کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس کا قد و قامت؟ فیصل نے پوچھا۔ بس میرا قد و قامت سمجھ لیں، زیادہ سے زیادہ 19-20 کا فرق ہوگا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ اب وہ انہیں کیا بتائے کہ جس سے وہ X2 کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ خود X2 ہے اور بغیر نقاب لگائے موجود ہے۔ آپ کا ذکر عمران صاحب نے بھی کبھی نہیں کیا، حالانکہ وہ اکثر دوسروں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس بار نوٹران نے کہا۔ ہو سکتا ہے ضرورت ہی پیش نہ آئی ہو، بہرحال صرف عمران صاحب مجھ سے واقف ہیں، ان کے علاوہ سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر نہ ہی میرے نام سے واقف ہے اور نہ ہی شکل و صورت سے، اور پلیز اگر ایسی کوئی صورت پیش بھی آ جائے تو آپ میرا ذکر ان کے سامنے اپنے ایک ساتھی کے طور پر کریں گے تاکہ میرے سیکشن کی آئیڈینٹی قائم رہے، بلیک زیرو نے کہا، اور فیصل اور نوٹران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک زیرو نے نقشہ اپنے گھٹنوں پر پھیلا لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے پینسل سے ایک جگہ سرخ رنگ کا دائرہ لگا دیا۔ فیصل صاحب، جہاں تک میرا آئیڈیا ہے یہ اڈا اس جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں طیارہ اندر جا سکتا ہے اور باہر نکل سکتا ہے، اور دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط ہے، بلیک زیرو نے فیصل سے مخاطب ہو کر کہا۔ نوٹران بھی آگے کی طرف جھک کر نقشے دیکھنے لگا۔ آپ کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے، نوٹران نے فیصل کی بجائے جواب دیا۔ فیصل نے بھی ایک نظر نقشے کو دیکھا اور پھر اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس جگہ سے 5 میل کے سرکل میں نگرانی سخت ہوگی، اس لیے ہمیں اس 5 میل سے زیادہ فاصلے پر پہنچنا چاہیے، ورنہ ہماری جیپ براہ راست بھی ان کی نظروں میں آ سکتی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ درست ہے، نوٹران نے جواب دیا، اور پھر فیصل نے جیپ کا رخ شمالی سمت میں موڑ دیا۔ بلیک زیرو نے نقشہ رول کر کے واپس جیب میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور تھوڑی دور آگے جا کر فیصل نے جیپ کے ایک گھنے درخت کے نیچے روک دی۔ اس جگہ کے ارد گرد اونچی اونچی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، اس لیے جب تک اسے قریب سے نہ دیکھا جائے جیپ کو چیک نہ کیا جا سکتا تھا۔ بس جناب، اس سے آگے جیپ لے جانا خطرناک ہو سکتا ہے،
فیصل نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو اور نوٹران نیچے اتر آئے۔ نوٹران نے جیپ کے آگے آنے والی نشست اٹھائی اور پھر اس کے نیچے موجود ایک بڑے سے خانے میں سے اس نے ایک سب مشین گن نکال کر بلیک زیرو کی طرف بڑھا دی۔ بلیک زیرو نے مشین گن اپنے بڑے کوٹ کے اندر چھپا لی۔ نوٹران نے ایک ریوالور بھی نکال کر اس کے حوالے کیا اور ایک طاقتور ٹیلی اسکوپ بھی۔ اس کے بعد اس نے یہی سامان فیصل کے حوالے کیا اور خود بھی ایک سیٹ رکھ لیا۔ کیا آپ نے پہلے ہی سے پلاننگ کر رکھی تھی یہاں میرے ساتھ آنے کی؟ بلیک زیرو نے سامان کے دوسرے سیٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مسٹر طاہر، یہ جیپ میرے پاس رہتی ہے، میں نے ایمرجنسی کے لیے اس میں بہت کچھ چھپایا ہوا ہے، نوٹران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ تینوں آگے بڑھ کر پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ ابھی صبح کاذب پوری طرح طلوع نہ ہوئی تھی، اس لیے ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس اندھیرے کو فضا میں پھیلی ہوئی دھند زیادہ گہرا کر رہی تھی۔ سردی اپنے عروج پر تھی، لیکن چونکہ ان تینوں نے چسٹر اور گرم ٹوپیاں پہن رکھی تھیں، اس لیے انہیں سردی کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ وہ پہاڑی پر چڑھتے چلے گئے۔ ارد گرد کا جنگل خاموش تھا اور انہیں ذرا سی بھی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ پرندوں کی چہکاریں سنائی دینی شروع ہو گئی تھیں۔ کافی بلندی پر پہنچنے کے بعد بلیک زیرو نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور بڑے غور سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگے۔ نوٹران اور فیصل بھی دوربین کی مدد سے مخالف سمتوں میں چیکنگ کر رہے تھے۔ اچانک بلیک زیرو کی نظریں سامنے والی پہاڑیوں کے درمیان نظر آنے والی پہاڑی کے جنگل پر جم گئیں۔ وہاں روشنی کی ایک لکیر سی چمکتی دکھائی دی تھی، جو ایک لمحے بعد ہی معلوم ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد روشنی ایک بار پھر چمکی اور پھر معدوم ہو گئی۔ ارے، میں نے سامنے روشنی دیکھی ہے، اچانک فیصل کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، شاید کوئی آدمی ٹارچ کی مدد سے راستہ دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اب نوٹران نے بھی اسے چیک کر لیا تھا، اور چند لمحوں بعد جب وہ روشنی گھنے جنگل میں غائب ہو گئی تو انہوں نے تیزی سے اس طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ وہ خاصی تیز رفتاری لیکن محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پہاڑی کی دوسری طرف اترنے کے بعد وہ خاصا فاصلہ طے کر کے اس پہاڑی کے دامن میں پہنچے اور پھر اس پر چڑھنے لگے۔ جب وہ اندر اپنے اندازے کے مطابق اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے ادھر ادھر چیکنگ شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ راستوں کے اندر بنی ہوئی ایک عارضی سی جھونپڑی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا، لیکن جھونپڑی خالی پڑی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی خاص مقصد کے لیے جھونپڑی بنائی گئی ہو اور اس مقصد کے حاصل ہونے کے بعد اسے خالی چھوڑ دیا گیا ہو۔ بلیک زیرو جھونپڑی کا جائزہ لے کر جیسے ہی باہر نکلنے لگا، نوٹران کی آواز اسے سنائی دی۔ طاہر صاحب، ایک آدمی آ رہا ہے اس طرف۔ نوٹران کا لہجہ چونکنے والا تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے باہر آ گیا اور پھر نوٹران کے اشارے پر اس نے کافی نیچے درختوں کے اندر حرکت دیکھ لی۔ آؤ چھپ جائیں، بلیک زیرو نے کہا، اور وہ تینوں تیزی سے ارد گرد پھیلے ہوئے درختوں کے چوڑے تنوں میں کی آڑ میں ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی اور قریب آ گیا۔ اس نے گرم لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، جبکہ اس کے کاندھے پر ایک جدید قسم کی مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اوپر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کوئی خلش ہو رہی ہو، لیکن چند لمحوں بعد وہ کندھے جھٹکتا ہوا جھونپڑی کے اندر چلا گیا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ تینوں درختوں کی آڑ سے نکل کر محتاط قدموں سے جھونپڑی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جھونپڑی کی دیوار چونکہ لکڑی کے گٹھوں سے بنائی گئی تھی، اس لیے اس میں رخنے موجود تھے۔ ان تینوں نے ان رخنوں پر آنکھیں لگا دی۔ جھونپڑی کے اندر وہ نوجوان گھاس کے ڈھیر کو ہٹانے میں مصروف تھا۔ پھر اس نے اس ڈھیر کے اندر سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ ٹرانسمیٹر باہر نکالنے کے بعد وہ اسی گھاس کے ڈھیر پر بیٹھ گیا اور اس نے ٹرانسمیٹر کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر کی مخصوص سیٹی سنائی دی۔ ہیلو، چیکنگ اسپاٹ 11 اسپیکنگ، اوور، اس آدمی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ یس، چیکنگ ہیڈ کوارٹر، رپورٹ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے ایریا کی مکمل چیکنگ کر لی ہے، سب اوکے ہے، اوور، اس آدمی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بچا کھچا جاسوس ادھر ادھر گھوم رہا ہو، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے معلوم ہے جناب، اس لیے میں بہت زیادہ محتاط ہوں، اوور، اس آدمی نے کہا، اور بلیک زیرو کے لبوں پر اس کی بات سن کر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور نوجوان نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے ایک طرف کو ڈھیر کر دیا۔ نوٹران، فیصل اور بلیک زیرو نے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں محتاط انداز میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔
درختوں کی آڑ میں ہو کر بلیک زیرو نے زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور اسے جھونپڑی کی دیوار سے دے مارا۔ کھٹاک کی آواز پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے جھونپڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اندر موجود آدمی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن موجود تھی اور وہ زخمی چیتے کے سے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے بلیک زیرو نے اپنے سامنے درخت کے چوڑے تنے پر ہلکے سے ہاتھ مارا اور نوجوان چونک کر اس درخت کی طرف لپکا۔ وہ بے حد چوکنا اور محتاط نظر آ رہا تھا، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھا، فیصل جس درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ اس کی پشت پر آ گیا۔ چنانچہ وہ آدمی جیسے ہی آگے بڑھا، فیصل درخت کی آڑ سے نکلا اور دوسرے لمحے وہ چیتے کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ اسے پلک جھپکنے میں اسے اٹھا کر نیچے پھینکا اور اس کے سینے پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی مشین گن کی نال اس نے اس کے پیٹ پر رکھ دی۔ وہ نوجوان حیرت سے بت بنا رہ گیا۔ نوٹران اور بلیک زیرو بھی آ گئے اور اس نوجوان کی آنکھیں انہیں دیکھ کر حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے اٹھا کر اندر لے چلو، بلیک زیرو نے فیصل سے کہا، اور فیصل نے بڑی پھرتی سے اسے جھک کر پلٹا دیا اور دوسرے لمحے اس نے اس کا کوٹ پیچھے سے کھینچ کر نیچے کر دیا۔ اب وہ اپنے بازوؤں کو حرکت میں نہ لا سکتا تھا اور فیصل نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اسرائیل، تمہاری روح قبض کرنے آئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر وہ اسے دھکیلتا ہوا جھونپڑی میں لے گیا۔ فیصل بھی اس کے ہمراہ تھا، جبکہ نوٹران باہر ہی رک گیا تاکہ نگرانی کر سکے۔ جھونپڑی میں جاتے ہی اس آدمی نے تیزی سے اپنے جسم کو جھٹکا دے کر کوٹ کو اونچا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے بلیک زیرو کا مکہ اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑا اور وہ لہراتا ہوا گھاس کے ڈھیر کے اوپر گر گیا۔ ایک ہی ضرب نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ فیصل بلیک زیرو کی طاقت اور صحیح نشانہ دیکھ کر دل ہی دل میں حیران رہ گیا۔ اب اسے اچھی طرح باندھو، بلیک زیرو نے فیصل سے کہا، اور فیصل نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب اسے باندھنے کی کوئی چیز نظر نہ آئی تو اس نے اپنی بیلٹ کھولی اور پھر اس کے ہاتھ پشت کی طرف کر کے اس نے بیلٹ کی مدد سے انہیں مضبوطی سے باندھ دیا۔ بس کافی ہے، پیر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس نے اپنی سب مشین گن کی ایک طرف رکھی اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پتلا تیز دھار کا خنجر باہر نکال لیا اور فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے نوجوان کی بائیں سائڈ پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس نے خنجر کو اس کے سینے پر رکھ کر ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک دبا دی۔ سانس بند ہو جانے کی وجہ سے چند ہی لمحوں میں نوجوان کا جسم حرکت میں آ گیا اور بلیک زیرو نے دونوں ہاتھ ہٹا کر اس کے سینے پر پڑا ہوا خنجر اٹھا لیا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تیز دھار خنجر موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف کی جھلکیاں تھیں، چہرہ خوف کی شدت سے پھڑکنے لگا تھا۔ میری بات کو سنو، میں آدمی کو ذبح کرنے میں بے حد لطف محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خواہ مخواہ کسی کے خون میں ہاتھ رکھنا پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہم یہاں باندھ کر جائیں گے، تم آزاد ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم نے جواب دینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ دکھائی تو ایک لمحے میں گردن کاٹ دوں گا۔ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ اور غراہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا۔ نوجوان نے ہکلا کر کچھ کہنا چاہا۔ میں تمہیں پہلے نمونہ دکھانا چاہتا ہوں، بلیک زیرو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور نوجوان کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی ناک کا سرا کٹ کر دور جا گیا تھا اور ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ صرف نمونہ ہے، ویسے میں نے رعایت کر دی ہے، ورنہ یہ نمونہ ایک آنکھ کے نکلنے کی صورت میں بھی ہو سکتا تھا، بلیک زیرو نے غراتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، نوجوان نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو نے گھاس پھوس اٹھا کر اس کی ناک پر چپکا دیا۔ کچھ گھاس نیچے گر پڑا، کچھ اس کی ناک سے چپک گیا۔ اس طرح خون کی روانی ختم ہو گئی۔ بتاؤ، جو لوگ رات پیراشوٹوں سے نیچے اترے تھے وہ کہاں ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہ مین چیکنگ اسٹیشن میں موجود ہیں، نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کتنے آدمی پکڑے گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ 11، نوجوان نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ 11 کا مطلب تھا پوری ٹیم پکڑی گئی ہے۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ جلدی بولو، بلیک زیرو نے غراتے ہوئے کہا۔ ان سے پوچھ گچھ ہوگی، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ یہ مین چیکنگ اسٹیشن کا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ لیبارٹری نمبر 24 کے دامن میں ایک بڑی غار کے اندر بنایا گیا ہے، پورا ہال کمرہ ہے، نوجوان نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے اس کی گردن کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھا دیا، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے نقشہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کو دیکھ کر بتاؤ
کہ یہ پہاڑی نمبر 24 کون سی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جہاں سرخ دائرہ لگا ہوا ہے، اس کے ہاتھ والی دوسری پہاڑی، نوجوان نے جواب دیا۔ یعنی خفیہ اڈے سے دوسری پہاڑی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اڈا؟ کون سا اڈا؟ مجھے کسی اڈے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ نوجوان اڈے کے بارے میں سنتے ہی بفر اٹھا اور اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ شاید اڈے کا نام سنتے ہی اس کی ذہنی روح پلٹ گئی تھی۔ بلیک زیرو نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دبایا اور دوسرا ہاتھ اس کی پشت پر رکھ کر آگے کی طرف دھکیلا۔ دوسرے لمحے کھٹاک کی سی آواز سنائی دی اور نوجوان کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ بلیک زیرو بڑے اطمینان سے اٹھ کر کھڑا ہوا، جیسے اس نے کسی کی گردن نہ توڑی بلکہ کسی درندے کو ہلاک کر دیا ہو۔ نوجوان چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ فیصل، تم باہر جاؤ، میں اس کا لباس اور میک اپ کروں گا، بلیک زیرو نے فیصل سے مخاطب ہو کر کہا، اور فیصل خاموشی سے باہر چلا گیا۔ بلیک زیرو کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ اس آدمی کے میک اپ میں تھا۔ اس نے اس کا بڑا کوٹ اپنے کوٹ کے اوپر پہن لیا تھا اور سر پر اس کی ٹوپی اوڑھ لی تھی۔ اپنا بڑا کوٹ اور ٹوپی اس نے گھاس کے ڈھیر کے نیچے چھپا دی تھی اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ نوٹران اور فیصل وہاں موجود تھے۔ اس آدمی کی لاش اٹھا کر کسی کھائی میں پھینک دو، بلیک زیرو نے فیصل سے کہا، اور فیصل سر ہلاتا ہوا واپس جھونپڑی میں گھس گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس آدمی کی لاش اس کے کندھوں میں موجود تھی۔ وہ تیزی سے ایک طرف کو بڑھتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو خالی ہاتھ تھا۔ آؤ آگے بڑھیں، ان کا کوئی اور اسٹیشن قریبی ہوگا۔ میرا خیال ہے اگر ہم تینوں اسی طرح ان کے میک اپ میں آ جائیں تو پھر اس مین چیکنگ اسٹیشن تک پہنچنے میں آسانی رہے گی، بلیک زیرو نے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ البتہ وہ بے حد محتاط تھے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک جھونپڑی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں فیصل نے ایک آدمی کو ہلاک کر کے اس کا میک اپ اور لباس پہن لیا اور پھر تھوڑی سی جد و جہد کے بعد وہ تیسرے آدمی کو بھی پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ آدمی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا، اس لیے آسانی سے قابو میں آ گیا۔ وہ شاید ساری رات نگرانی کر کے اب نیند پوری کر رہا تھا کہ نوٹران نے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا اور خود اس کا میک اپ کر لیا، اور اب وہ تینوں ایک دوسرے سے خاصا فاصلہ رکھ کر اس پہاڑی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جدھر مین چیکنگ اسٹیشن بنایا گیا تھا، لیکن وہ آنے والے خطرات سے بے خبر تھے جو ان کی تاک میں لگ چکے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔